السلام علیکم۔ آج ویلکم ٹو سی ایس ایس پریپریشن فار یو کے اندر آج ہم منٹو مالے اصلاحات کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ہمارے جو ہے اس ویڈیو کا اہم اور خاص ٹاپک ہے۔ یہ ہسٹری، پاک اور ہند کی ہسٹری کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، منٹو مالے کے کیا اصلاحات تھے پاکستان اور برِ صغیر کے اندر، اور ان کے بیچ میں کس جو ہے وہ ایشو کریٹ ہوئے تھے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی تھی، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طریقے سے جو مسلمانوں اور جو ہندوؤں کے بیچ میں جو تنازع تھا وہ کس طریقے سے کس حد تک بڑھتے چلے گئے، اور اس کے علاوہ یورپین یونین کی اس ملک کے اندر کیا اصلاحات تھی، تو سب کچھ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو، کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ تاریخ کے اگر اوراق کا جائزہ لیا جائے، اگر تاریخ کو ہم پڑھیں گے تو اس پہ معلوم ہوتا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں 1892 اور 1909 میں، یعنی اس درمیانی عرصے میں ملک کی جو سیاسی بیداری تھی وہ ایک خاص اہمیت حاصل رکھتی تھی۔ یہ دور کانگریس کے جو ہے متسبانہ رویے کے باعث سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ بہت سے ایسے عوامل سامنے آئے جن سے متاثر ہو کر ملک میں سیاسی شعور اور جدوجہد آزادی میں تیزی آ گئی، یعنی ہر کسی کے من میں یہ تھا کہ ہم آزادی والی زندگی جیے۔ اس کے علاوہ 1896 کے اندر اگر اس کی بات کریں تو 1896 میں حکومت حبشہ نے اٹلی کو شکست دی، اور پھر 1904 تا 5 میں جاپان نے روس کو شکست دی۔ اب ان ملکوں سے پاکستان اور انڈیا نے تو یہ سیکھا کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو شکست دے کے اپنی جیت مناتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی ہم اگر چاہیں تو ایک دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو ان غیر ترقی یافتہ ملکوں کی فتح نے ایشیا کو بیدار کر دیا، یعنی یہ جو ایشیا ہے نا، ایشیا کانٹیننٹ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارا پاکستان اور انڈیا اسی کانٹیننٹ کے اندر ہے، تو ان کی جنگ، ان کی لڑائی دیکھ کر ایشیا کے اندر ہمارے جو ملک تھے وہ بیدار ہو گئے، ان کے اندر ہمت آ گئی، اور اس کا اثر برِ صغیر کے باشندوں پر بھی مرتب ہوا۔ ان میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا جوش پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہندو اور مسلمان جو کہ پہلے سے غلامی کی زندگی گزارے تھے، انگریزوں نے ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائے، تو اب ان کی شکست دے کر انگریزوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو لگا کہ ہم بھی انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں قوم پرستی کی تحریکیں جو عالم شباب پر تھی، برِ صغیر کے لوگوں کی زندگی میں قوم پرستانہ جراثیم سرایت کر چکے تھے، یعنی ہر کسی کے من میں قوم پرستی کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ہندو اور مسلمان ہر دونوں اعتدال پسندی کی پالیسی ترک کر دی، اس لیے کہ حکومت ان کے جائز مطالبے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یعنی وہ کسی کی سن نہیں رہے تھے، اور جو پاک ہندو میں آئینی ارتقاء ہو رہا تھا اس سے برِ صغیر کے باشندوں کو کچھ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا، بلکہ سامراجی حکومت کا دور جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا تھا، یعنی سامراجی حکومت کے مختلف روپ میں اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی تھی۔ دوستوں، 1897 کے اندر ایک قحط اور طاعون کی جو وبا تھی وہ صوبہ بمبئی میں پھیل گئی، جس سے صوبہ بمبئی جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا۔ احتیاطی تدابیر کے لیے جو سپاہی لوگوں کے گھروں میں گھس کر مریضوں کو زبردستی گھروں سے نکالتے اور سختی سے کام لیتے، اس سے بھی حالات خراب ہو گئے، یعنی اب ایسا ہوا کہ ان حالات کے اندر جو سپاہی تھے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان مریضوں کو نکال لیتے، گھروں سے نکالتے اور ان سے کام لیتے تھے، تو حالات بڑے تنگ ہوتے جا رہے تھے، اور حکومت اور ان کے عوام کے درمیان دن بدن بگڑنے لگی۔ ابھی تک اعلیٰ عہدوں پر ملکی باشندوں کو فائز نہیں کیا گیا تھا۔ حکومت کے سامنے اس سلسلے میں کئی عرصہ جو زداشتیں پیش کی گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے علاوہ دوستوں، انگریز افسروں کی بد مزاجی اور سختی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ لارڈ کرزن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو لارڈ کرزن تھا، لارڈ کرزن ایک محنتی اور فرد شناس وائسرے واقع ہوا تھا،
لیکن اس کے چند اقدامات باعث عوام اس سے ناراض تھے۔ اس سلسلے میں کلکتہ کارپوریشن ایکٹ 1899 اور انڈین یونیورسٹیز ایکٹ 1904 اس ذکر کے اندر قابل مہم اور ذکر ہے۔ تو دوستو منٹ محلے کی یہ اصلاحات تھی۔ انشاءاللہ اور بھی ہم اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ دلچسپ موضوع لے کر آئیں گے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔